بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم۔ آج ہمارا موضوع لیکچر ہے کہانی نویسی۔ یہ لیکچر نمبر 18 ہے، 11 جنوری 2021 دن منگل کا۔ آج کے لیکچر کے لیے آپ کو نردبان اردو کی ضرورت پڑے گی۔ بچوں، کہانی نویسی کے بارے میں ہم پہلے بھی لیکچر آپ کو دے چکے ہیں، لیکن آپ کی بہتری کے لیے آپ کو لیکچر میں آپ کو دوبارہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو نئے طرح سے آپ سمجھ سکیں کہ کہانی کہتے کسے ہیں۔ کہانی کی تعریف کافی پرانی ہے، اور تاریخ کافی پرانی۔ کہانی کی تعریف تو یہ ہے کہ کہانی ہندی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں قصہ، داستان، افسانہ، بھولی ہوئی بات، گزری ہوئی بات یا من گھڑت بات۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہانی اصل میں یعنی کہ ہندوستان سے اس کا آغاز ہوا، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے، بلکہ کہانی کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے، تاریخ کافی پرانی ہے، اور پوری دنیا میں کہانی سنائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ اصل میں ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا تبھی ہو گئی تھی جب انسان نے بولنا سیکھا تھا، اور ایک دوسرے کو واقعات اور قصے، کہانیاں، بات چیت بتانا شروع کر دی، یعنی آنکھوں دیکھا حال بھی کسی کو سنانا، وہ بھی ایک کہانی کی صورت میں ہی کہلاتا ہے، کہانی کی ایک قسم کہلاتی ہے۔ بادشاہ کہانیاں سنانے والوں کو بھی ملازم رکھتے تھے۔ پرانے زمانے کے بادشاہ ایسے تھے کہ اگر انہیں مطلب ان کی دلچسپی کے، ان کی اپنے آپ کو بہلانے کے مختلف ہوتے تھے طریقے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ کہانیاں سنانے کے لیے بھی ملازم رکھتے تھے، اور وہ ملازم جو تھے وہ بہترین کہانیاں سنانے کے طریقے ڈھونڈتے تھے، کہانیاں بنانے کے طریقے ڈھونڈتے تھے، انہیں قصہ گو کہتے تھے، اور جو ان کا طریقہ کار، بتانے کا طریقہ، سنانے کا طریقہ اتنا دلچسپ ہوتا تھا، انسان محو ہو جاتا تھا، اور انہیں لگتا تھا کہ جیسے وہ خود وہاں موجود ہو جہاں کی وہ کہانی سنائی جا رہی ہے، اور انہیں انعامات سے بھی نوازا جاتا تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہانی نویسی کے اصول کیا ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ کہانی نویسی مطلب کہانی لکھنے کے طریقہ کار یا اصول و ضوابط کچھ ہیں جس کو ہم نے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے مطابق ہمیں کہانی لکھنی ہے۔ کہانی ہمیشہ سادہ اور آسان زبان میں لکھنی چاہیے اور بیان کرنی چاہیے، اور ایک بات یاد رکھیں، کہانی ہمیشہ گزری ہوئی بات میں، واقعات میں، گزرے ماضی میں ہوتی ہے، فعل ماضی میں کی جاتی ہے، یعنی تھی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کہانی لکھتے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو واقعات بیان کریں اس کی ترتیب بالکل درست ہونی چاہیے، یعنی ہمیں کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ کہانی کے 3 حصے ہوتے ہیں: آغاز، واقعات اور اختتام۔ کہانی ہمیشہ مختصر اور سادہ انداز میں لکھنی چاہیے۔ بہت لمبی کہانی بوریت میں لے آتی، انسان کو بور کر دیتی ہے۔ دلچسپ انداز ہو اور ایسا ہو کہ سننے والے اس میں محو ہو جائیں، کھو جائیں، یا پڑھنے والے۔ کہانی سبق آموز یعنی اخلاقی ہوتی ہے یا مزاحیہ ہوتی ہے۔ کہانی کو انتہائی دلچسپ انداز میں تحریر کرنا چاہیے۔ اچھا، یاد رکھنے کی چند باتیں ہیں، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کہانی کا نام یا عنوان دلچسپ اور کہانی کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کہانی کا اہم ترین حصہ، جو اہم ترین بات ہے، جو اہم ترین حصہ یہ ہے کہ کہانی کے کردار ہوتے ہیں جن کے گرد کہانی گھومتی ہے، اور جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کہانی کے کردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم آگے جاتے ہیں۔ جو ہم نے آج کہانی لکھنی ہے وہ کہانی کون سی ہے؟ ہم یہ کہانی آپ نے عام طور پہ سنی بھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی۔ یہ کہانی ایک کسان کی ہے جس میں اس کے 3 بیٹے ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہوتا،
اور جس کی وجہ سے وہ ان کو ہر وقت کسان کی ان کے لڑائی جھگڑے کو دیکھ کے پریشان رہتا ہے، اور ہر وقت اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ کب میرے بچوں میں جو ہوگی صلح و صفائی ہوگی یا اتفاق سے یہ رہنا سیکھیں گے۔ اور پھر اسی طرح وقت گزرتا ہے تو وہ ایک دن بیمار ہو جاتا ہے، اور کافی بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اپنے بیٹوں کو بلا کے کہتا ہے کہ تم لوگ لکڑیوں کا گٹھا لے کر آؤ، اور لکڑیوں کا گٹھا وہ لے آتے ہیں بچے بیٹے ان کے اس کے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک ایک لکڑی اٹھاؤ اور اسے توڑ دو، تو وہ بڑی آسانی سے توڑ لیتے ہیں، باری باری لکڑی کو لیتے ہیں، ایک ایک لکڑی اٹھاتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس کو کہتے ہیں کہ اب اسے رسی سے مضبوطی سے باندھو، ساری لکڑیاں اکٹھی کرو اور رسی سے باندھو، اور پھر اب باری باری اس کو توڑنے کی کوشش کرو، وہ توڑ نہیں پاتے، ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کسان ان کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو، اگر تم لوگ الگ الگ رہو گے تو تمہیں نقصان پہنچانا، تمہیں تکلیف دینا آسان ہوگا دنیا والوں کے لیے، لیکن اگر تم لوگ اکٹھے ہو جاؤ گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، مل جل کے رہو اور آپس میں پیار محبت سے رہو۔ نتیجہ کیا تھا؟ اتفاق میں برکت ہے۔ امید ہے آپ کی کہانی بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، اور آپ نے جو آپ کو ورک شیٹ دی گئی ہے، اس میں آپ نے ورک شیٹ دی جائے گی، وہ آپ نے اس کو کہانی کی صورت میں آپ نے لکھنا ہے، اور اس کہانی کو جو میں آپ کو سمجھائی ہے اس لیکچر کو، آپ نے ورک شیٹ پہ حل کرنا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔